بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ آج ہندوستان کے دورے پر نئی دہلی پہنچی، جہاں راشٹریہ بھون میں ان کا باضابطہ استقبال کیا گیا۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم نے بعد میں راج گھاٹ پہنچ کر مہاتما گاندھی کی سمادھی پر پھول چڑھائے اور خراج عقیدت پیش کیا۔ ہندوستان اور بنگلہ دیش کے درمیان آج وفود کی سطح پر میٹنگ میں کئی مفاہمت ناموں پر دستخط کیے گئے۔ تجارتی اور اقتصادی تعاون، سیکورٹی اور بارڈر مینجمنٹ اور انفراسٹرکچر کی تقسیم، ماحولیاتی اور ثقافتی مسائل اور لوگوں کے درمیان باہمی تعلقات دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے ایجنڈے میں شامل ہیں۔ بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ نریندر مودی کے تیسری بار وزیر اعظم بننے کے بعد ہندوستان کا سرکاری دورہ کرنے والی پہلی غیر ملکی مہمان ہیں۔ انہوں نے مسٹر مودی کی تقریب حلف برداری میں بھی شرکت کی تھی۔ حج کے دوران اور اس کے بعد جاں بحق ہونے والے دنیا بھر کے حجاج کرام کی تعداد 980 ہو گئی ہے۔ ایک مغربی نیوز ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے 980 حاجیوں کی سال سعودی عرب میں موت ہوئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق حاجیوں کی موت کی سب سے بڑی وجہ گرمی کی شدت بتائی گئی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سب سے زیادہ مصر کے حاجیوں کی موت ہوئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق اس سال حج کے دوران مرنے والے مصری حاجیوں کی تعداد 658 ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مصری حاجیوں کے علاوہ انڈونیشیا کے 132، ہندوستان کے 68، اردن کے 60، ٹیونیشیا کے 35 اور عراقی کردستان کے 13 حجاج شامل اور 14 دیگر حاجیوں کا تعلق دوسرے ملکوں سے بتایا گیا ہے۔ سعودی حکومت کی رپورٹ کے مطابق اس سال حج میں 18 لاکھ سے زائد عازمین نے شرکت کی تھی، جن میں سے 2 لاکھ کا تعلق سعودی عرب سے تھا۔ اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے فلسطین کو سرکاری طور پر تسلیم کرنے کے آرمینیا کے اقدام کی قدردانی کی ہے۔ حماس نے ایک بیان جاری کر کے آرمینیا کی جانب سے فلسطین کو سرکاری طور پر تسلیم کیے جانے کی قدردانی کرتے ہوئے دنیا کے دوسرے ملکوں سے اپیل کی ہے کہ وہ بھی جلد سے جلد فلسطین کو سرکاری طور پر تسلیم کریں۔ حماس نے کہا ہے کہ ہم آرمینیا کے اس اقدام کو بین الاقوامی برادری کی جانب سے فلسطینی عوام کے حقوق کو سرکاری طور پر تسلیم کیے جانے اور سرزمین فلسطین سے نازی صہیونیوں کا ناجائز قبضہ ختم ہونے، نیز ایک ایسی آزاد فلسطینی مملکت کی جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو، تشکیل کی آرزو کی تکمیل کی راہ میں اٹھایا جانے والا ایک اہم قدم سمجھتے ہیں۔ حماس نے اپنے ایک بیان میں ایک بار پھر دنیا کے سبھی ملکوں سے اپیل کی ہے کہ غاصب صہیونیوں کے خلاف مظلوم فلسطینی عوام کی مجاہدت کی حمایت میں وہ بھی اسی طرح کا قابل تحسین اقدام کریں اور غاصب صہیونی حکام کو جنہوں نے فلسطینی عوام کی نسل کشی اور نسلی تصفیے کا سلسلہ جاری رکھا ہے، الگ تھلگ کر دیں۔ یاد رہے کہ جمعہ 21 جون کو آرمینیا کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کر کے آزاد فلسطینی مملکت کو سرکاری طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ آرمینیا کی وزارت خارجہ کے بیان میں آیا ہے کہ غزہ کی المناک انسانی صورتحال ان اہم ترین مسائل میں سے ہے جو بین الاقوامی سیاسی رائے حل کے متقاضی ہے۔ آرمینیا کی وزارت خارجہ نے کہا کہ ہم غزہ کی شہری تنصیبات پر حملوں اور عام شہریوں کے خلاف اسرائیلی فوج کے وحشیانہ اقدامات کی مذمت کرتے ہیں۔ آرمینیا کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ ہم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی ان تمام قراردادوں کی بھرپور حمایت کرتے ہیں جن میں غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ کیوبا نے بتایا ہے کہ اس نے فلسطینی عوام کے خلاف صہیونی حکومت کی نسل کشی کے خاتمے کے لیے جاری عالمی کوششوں کے تناظر میں عالمی عدالت انصاف میں صہیونی حکومت کے خلاف جنوبی افریقہ کے مقدمے میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ کیوبا کی وزارت خارجہ نے ہفتے کی صبح ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ کیوبا کی حکومت نے فلسطینی عوام کے خلاف نسل کشی کے لیے جاری قانونی کوششوں میں تعاون اور اس کی حمایت کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف جنوبی افریقہ کے مقدمے کا حصہ بنے۔ ہوانا نے اپنے بیان میں واضح کیا ہے کہ اسرائیل ایک غاصب حکومت کے طور پر امریکہ کی حمایت اور اس کی شراکت کے ساتھ جنیوا کے چوتھے کنونشن کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر رہا ہے۔ کیوبا کے سرکاری بیان میں کہا گیا کہ آج کی دنیا میں نسل کشی، نسلی امتیاز، جبری جلا وطنی اور اجتماعی سزا دینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور عالمی برادری یہ برداشت نہیں کرے گی۔
برطانیہ کی ایمبری بحری سیکورٹی کمپنی نے آج صبح خلیج عدن میں ایک تجارتی جہاز کے غرق ہونے کی خبر دی ہے۔ برطانیہ کی بحری سیکورٹی کمپنی ایمبری نے خلیج عدن میں تجارتی بحری جہاز کے غرق ہونے کی خبر دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس بحری جہاز پر مشرقی خلیج عدن میں تقریباً 126 ناٹیکل میل کے فاصلے سے حملہ کیا گیا۔ اس سے قبل یمنی حکام من جملہ یمن کے مسلح افواج کے ترجمان جنرل یحییٰ سری نے انتباہ دیا تھا کہ بحری جہازوں نے اگر سینی حکومت پر عائد پابندی کی خلاف ورزی کی تو انہیں غرق کر دیا جائے گا۔ یمن کی مسلح افواج گزشتہ مہینوں میں غزہ کے عوام کی حمایت میں بحیرہ احمر، بحر ہند اور آبنائے باب المندب میں اسرائیلی بحری جہازوں یا مقبوضہ فلسطین کی جانے والے بحری جہازوں کو حملے کا نشانہ بناتی رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے نمائندہ دفتر نے علاقے میں سینی حکومت کے ہر احمقانہ فیصلے کی بابت خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ لبنان کے خلاف ہر اقدام میں تل ابیب کو شکست کا ہی سامنا ہوگا۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے نمائندہ دفتر نے نیو یارک کے مقامی وقت کے مطابق جمعے کی شام ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ خود کو بچانے کے لیے خطے میں غاصب سینی حکومت کا ہر احمقانہ فیصلہ خود اس کی نابودی پر منتج ہوگا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندہ دفتر نے کہا ہے کہ غاصب سینی حکومت خود کو بچانے کے لیے خطے کو ایک نئی جنگ میں جھونکنے کا احمقانہ فیصلہ کر سکتی ہے، لیکن اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس جنگ میں اس کی شکست یقینی ہے۔ ایران کے نمائندہ دفتر نے کہا کہ حزب اللہ لبنان خود اپنے اور لبنان کے دفاع کی پوری توانائی رکھتی ہے، اور اگر سینی حکومت نے لبنان کے خلاف جنگ شروع کی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی اپنے ہی ہاتھوں نابودی کا وقت آن پہنچا ہے۔ یاد رہے کہ فلسطینی مجاہدین کے 7 اکتوبر 2023 کے آپریشن طوفان الاقصی میں اپنی ناقابل تلافی شکست کا بدلہ مظلوم فلسطینی عوام سے لینے کے لیے غاصب سینی حکومت نے غزہ پر وحشیانہ حملے شروع کیے تو حزب اللہ لبنان نے غزہ کے مظلوم عوام اور استقامتی فلسطینی محاذ پر دباؤ کم کرنے کی غرض سے شمالی مقبوضہ فلسطین میں اس کے اہم فوجی اور اسٹریٹجک مراکز پر حملے تیز کر دیے۔ خود صہیونی ذرائع ابلاغ نے بھی اعتراف کیا ہے کہ حزب اللہ لبنان نے شمالی محاذ پر صہیونی فوج کو بھاری نقصان پہنچایا ہے اور حزب اللہ کے حملوں کے نتیجے میں درجنوں صہیونی کالونیاں خالی ہو گئی ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ عالم عرب کے معروف تجزیہ کار عبدالباری عطوان نے حزب اللہ لبنان کی صلاحیتوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا ہے کہ حزب اللہ صہیونی حکومت کی کسی بھی حماقت کا منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ عبدالباری عطوان نے رائے الیوم میں شائع ہونے والے اپنے ایک مقالے میں لکھا ہے کہ اگر حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ کے بدھ کے روز کے خطاب کی اہمیت سمجھنا چاہیں تو ہمیں اس خطاب پر سامنے آنے والے 3 بنیادی رد عمل کی جانب اشارہ کرنا پڑے گا۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے کہا ہے کہ ایران افغانستان میں پسماندگی، انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوشاں اور اس ملک کی تعمیر نو میں فعال کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر اور مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے افغانستان کے بارے میں سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ پوری غیر جانبداری کے ساتھ اور بغیر کسی شرط کے افغانستان کی انسان دوستانہ امداد جاری رہنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان سخت اقتصادی بحران سے دوچار اور بین الاقوامی امداد کم ہو جانے کی وجہ سے حالات ابتر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انسان دوستانہ امداد میں سیاسی محرکات سے کام لیے جانے کے نتیجے میں افغان عوام کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب نے کہا کہ اس صورتحال سے سب سے زیادہ خواتین اور بچے متاثر ہو رہے ہیں۔